السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، یقیناً گھر پر رہیے، محفوظ رہیے کہ اصول پر کاربند ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس موذی مرض سے، اس موذی وبا سے جلد چھٹکارا دے اور پوری عالم اسلام کو اور پوری دنیا کو اس وبا سے جلد آزادی دے، چھٹکارا دے، تاکہ زندگی دوبارہ سے پہلے کی طرح رواں دواں ہو، خوش و خرم ہو۔ عزیز طلباء طالبات، ہمارا آج کا موضوع اشعار کی تشریح ہے۔ جیسا کہ اس سے قبل ہم نے مرزا اسد اللہ خان غالب کی ایک غزل کی تشریح کی تھی، آج ہم مرزا اسد اللہ خان کی دوسری غزل کی تشریح کریں گے۔ عزیز طلباء طالبات، اصول وہی جو ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ سوال آپ کا سوال نمبر 2 ہے۔ آپ کو 4 اشعار دیے جائیں گے، جن میں سے آپ کو 2 منتخب کرنا ہوں گے، اور ان 2 کا نمبر جو ہیں وہ 5 جمع 5 برابر 10 کے اصول پر ہوگا، یعنی ایک شعر کی تشریح پر آپ کو 5 نمبر میں سے دیے جائیں گے، اور وہ ایک شعر کی تشریح کا جو نمبر ہے وہ 1 جمع 4 برابر 5 کا اصول ہے، یعنی 1 نمبر شاعر کا مختصر تعارف اور دوسرا باقی کے جو ہیں 4 نمبر شاعر کی غزل کی تشریح کے ہیں، شعر کی تشریح کے ہیں۔ کوئی تشریح جس قدر موزوں ہوگی، جس قدر معیاری ہوگی، آپ کا مواد جس قدر بہتر ہوگا، اس قدر آپ کو اچھے نمبر ملیں گے۔ تو لکھنے کے طریقے کا ذرا دیکھ لیں اور پھر ہم اس کے بعد غزل کی تشریح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے سوال کا نمبر دینا ہے۔ آپ کا سوال کا نمبر سوال نمبر 2 ہے، یہاں 4 لکھ دیا ہے، آپ نے 2 لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے اشعار کی تشریح۔ اس کے بعد یہ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، اس کے بعد یہاں پر 2 سطور چھوڑنی ہے، یعنی 2 خالی لائنیں چھوڑنی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اپنا شعر لکھنا ہے۔ شعر کا نمبر پیپر میں نہیں ہوتا، نہ غزل کی کتاب میں ہوتا ہے، لہٰذا آپ نے بھی شعر کا نمبر نہیں لکھنا۔ کچھ طلباء طالبات اپنی طور پہ عزم کر اپنے طور پر کوئی نمبر اختراع کر لیتے ہیں اور وہ لکھ دیتے ہیں، ایسا آپ نے ہرگز نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اصل شعر ہی پورا لکھنا ہے جو بھی آپ منتخب کریں۔ شعر لکھنے کے بعد آپ نے یہاں 2 لائنیں چھوڑ دی، شعر کے نیچے بھی آپ کو 2 سطور چھوڑنی ہے تاکہ آپ کا شعر واضح ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے صفحے کے دائیں جانب سے سرخی الف، یہ آپ کی شے سرخی ہے، شعر کا مرکزی خیال، پھر 2 لائنیں چھوڑنی ہیں نیچے، سرخی بے، شعر کا فنی حسن و کمال، اس کے نیچے 2 لائنیں چھوڑنی ہیں، اور اس کے بعد سرخی جیم، کچھ شاعر کے بارے میں، یہ شے سرخی دینی ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کی جو 7 ذیلی سرخیاں، اور اس کے بعد یہ دال، اور آپ کی سرخی شے سرخی نمبر 4 تشریح، اس کی علامت آ جائے گی تفصیلیہ کی، اور یہاں سے آپ اپنی تشریح شروع کر دیں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں ہم اپنے پہلے سوال کو، اسی کو۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، لکھ لیا۔ لکھنے کے بعد آپ نے شعر کا مرکزی خیال لکھنا ہے۔ شعر کا مرکزی خیال کیا ہے کہ انتہائی مایوسی اور نامرادی کا بیان، یہ شعر کا مرکزی خیال آپ نے لکھ دیا۔ 2 لائنیں اوپر، 2 لائنیں نیچے چھوڑی۔ پھر شعر کا فنی حسن و کمال، اس کے اندر آپ نے بتانا ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے ہی بتایا تھا کہ اس شعر کے اندر کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے، یا یہ شعر مطلع ہے یا مقطع ہے یا حسن مطلع ہے یا طرح مصرع ہے، یا اس کے اندر کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے۔ تو یہ شعر جو ہے غزل کا مطلع ہے، کہ اس کا مصرع اولا اور مصرع ثانی اگر ہم غور سے دیکھیں تو نہیں آتی نہیں آتی، ردیف بر اور نظر قافیہ ہمیں مل جاتا ہے دونوں مصرعوں میں، مصرع اولا اور مصرع ثانی میں اگر ردیف اور قافیہ موجود ہو تو وہ شعر غزل کا مطلع کہلاتا ہے، لہذا اس کو ہم نے لکھ دیا شعر کا فنی حسن و کمال ٹیکنیکل کیا ہے، یہ غزل کا مطلع ہے۔ اس کے بعد جیم، کچھ شاعر کے بارے میں، نام مرزا اسد محمد اسد اللہ بیگ خان، یہ ان کا مکمل نام، ولادت 1797 آگرہ ہندوستان، اس کو سکتہ لگا کے یعنی خفیف وقفہ لگا کر آپ نے ان کو الگ الگ کر دینا ہے۔ ادبی مقام، اردو کا عظیم فلسفی شاعر، چونکہ یہ خطاب ہے ان کا، ان کو اس لیے کہا جاتا ہے ادبی مقام کا، تو اس کو واوین میں ہم نے لکھنا ہوتا ہے، واوین میں۔
وجہ شہرت ان کی کیا تھی؟ ندرت بیان اور رفعت خیال، یعنی افکار کی بلندی، افکار کی اڑان، پہنچ، اونچائی۔ خطاب دبیر الملک، نظام جنگ اور نجم الدولہ، جو کہ بہادر شاہ ظفر نے ان کو عنایت کیے تھے۔ وفات ان کی ہوئی تھی 1869 میں دہلی، ہندوستان یا انڈیا میں۔ ادبی ورثہ ان کا دیوان غالب جو مشہور عالم ہے، کلیات غالب فارسی جو ان کا فارسی کلام ہے۔ اس کے بعد آپ نے تشریح لکھنی ہے۔ تشریح کیا کہ مرزا اسد اللہ خان غالب نے جس دور میں یہ غزل لکھی، اس دور معاشی مسائل کا بہت حد تک شکار ہو چکے تھے۔ پینشن کا سلسلہ بند ہو گیا تھا جو فرنگی سرکار نے آپ کو آپ کی جاگیروں کے بنا پر دی تھی، اب اور قرض خواہوں نے ناطقہ بند کر رکھا تھا، جگہ جگہ سے قرض لے چکے تھے، بنیے نے قرض دینے سے انکار کر دیا، کھانے پینے کے لالے تک پڑ گئے، پینے پلانے کا شوق تھا وہ تو لامحالہ جانا ہی تھا۔ لیکن جب انہوں نے پوری کوشش کی، تگ و دو کی، لیکن جب انہوں نے آخر میں ان کو جو جواب ملا گورنمنٹ کی طرف سے وہ انتہائی مایوس کن تھا، اس کی بنا پر بہت مایوس تھے۔ تو اس وقت انہوں نے لکھا کہ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، یعنی کہ اب ہمیں زندگی کے اندر کوئی امید نہیں باقی رہی کہ جس کے سہارے ہم اپنی زندگی کی گاڑی کو رواں رکھ سکیں۔ ہمیں ہر طرف سے پریشانیاں، مصائب، مشکلات کا ہی سامنا ہے۔ دوسرے شعر کی طرف جاتے ہیں۔ موت کا ایک دن معین ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ مرزا غالب نے اس میں ایک آفاقی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اس انسان کو آخر ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اور اس کا وہ لمحہ، وہ وقت معین ہے، پہلے سے تعین کر دیا گیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ فلاں شخص کو فلاں وقت میں دنیا میں آنا ہے اور فلاں وقت میں اس دنیا سے واپس ہو جانا ہے، رخصت ہو جانا ہے جہاں سے وہ آیا تھا۔ نہ اس لمحے میں ایک ساعت کا فرق پڑے گا، نہ کم نہ زیادہ، عین وقت انسان نے اس دنیا سے چلے جانا ہے جو اس کا مقدر میں جو لکھ دیا گیا ہے۔ تو جب ایسی بات ہے کہ انسان کو مرنا تو ہے اور حقیقت میں مرنا ہے، تو پھر پریشانی کیوں؟ پھر انسان کو موت کا ڈر کیوں ہو، خوف کیوں ہو؟ وہ کیوں رات کو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے؟ کیوں اس کی پیشانی عرق آلود ہو جاتی ہے؟ کیوں اس کی دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں؟ کیوں پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے؟ یہ سوچ سوچ کر کے اس کو مر جانا ہے، کہ اس کو قبر میں جانا ہے۔ تو اس کے انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو زندگی کے اور زندگی دنیاوی اور دینی دونوں معاملات کے اندر اس طرح سے اپنے آپ کو مشغول کرنا ہے کہ اس کا جو ہے خوف سے وہ جاتا رہے، اس کو اپنے لیے بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ مطلب جیسے حقوق العباد اور حقوق اللہ کو پور طریقے سے ادا کرنا چاہیے، تاکہ اس کا نامہ اعمال اچھا ہوتا رہے اور اللہ کے سامنے جب پیش ہو تو فخر کے ساتھ پیش ہو، اپنا ایک سر اٹھا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے کہ اللہ تو کوشش کرے انسان کہ اپنی ہر جو ہے اعمال صالح اعمال ہوں، نیک اعمال کرے، کسی کو دکھ نہ دے، کسی کا حق نہ مارے، فرائض کی ادائی اور حقوق کی ادائی جو ہے لوگوں کے وہ ہر طور پر مکمل طور پر صحیح رکھے، اپنے فرائض کو بھی پورا کرے اور لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کو بھی ادا کرے، کسی کا حق نہ مارے، کسی کا اور اللہ کی عبادت کو بھی کرے، اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کے سامنے سر جھکا کے رکھے، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تو پھر جب انسان جو ہے اس کو کوئی خوف کوئی غم نہیں رہتا۔ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ یعنی اس وقت تک غالب عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے تھے کہ جہاں پر انسان کی قوہ جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، انسان جو ہے وہ نہیں کر پاتا جو اپنے ایام جوانی میں اس نے کیا ہوتا ہے۔ کہتا تھا پہلے ہم نے بھی محبت ہو گئی، ہم نے بھی محبت کی، ہم بھی دنیاوی محبت کے پیچھے پیچھے رہے، ہم نے بھی آہیں بھری، ہم نے بھی سسکیاں بھریں، ہم بھی راتوں کو جاگے، ہم نے بھی راتیں کالی کی، مگر اب جب ان کے بارے میں سوچتے ہیں تو اب دل ہنسی آتی تھی کہ ہم بھی کیا تھے اور کیا ہم بھی ایک عشق کی رو میں بہک گئے، مگر اب کچھ بھی ہوتا رہے، کسی کو کچھ بھی ہوتا رکھ دیں تو اب ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اب ہم جو ہے
ہمارے قوہ جو ہے وہ کمزور ہو گئے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، کچھ کرنے کی صلاحیت میں جو ہے وہ ماند پڑ چکی ہے، اب ہمارا دل جو ہے وہ بجھ سا گیا ہے۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں جاتی۔ تو مجھے معلوم ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے، اللہ کی عبادت کے کیا فوائد ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں، زہد و تقوی اختیار کرنے کے کیا فوائد ہیں اور نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں، اس سے میں بخوبی آگاہ ہوں، مگر کیا کروں، طبیعت ہی ادھر نہیں جاتی۔ اگر مارے باندھے میں جا کے اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہو جاؤں، نماز ادائی کرنے بھی شروع کر دوں، جب طبیعت ہی نہیں ہے، دل ہی نہیں ہے، تو ایسی نماز کا کیا فائدہ ہے، تو خالی ٹکریں ہوں گی۔ عزیز طلبہ طالبات، مرزا اسد اللہ خان غالب بظاہر جو دینی معاملات ہیں، شاعر اسلامی ہیں، ان سے ذرا تھوڑا سا وہ پیچھے تھے۔ ایک دفعہ تو قسم پرسی کا یہ حال تھا کہ گھر میں کھانے کا تو کیا ہی ذکر، جو پینے پلانے کا شوق تھا وہ بھی بالکل ختم ہو گیا، اور کافی دنوں سے پی نہیں تھی، حالت بری تھی۔ بہرحال سوچا کہ چلو آج اللہ کی طرف نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے، وضو کیا، تو اس اثناء میں ان کے کسی دوست کو پتہ چلا کہ مرزا صاحب پریشان ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ بھی پہنچے بوتل کے ہمراہ، اور وضو خانے میں وضو کر رہے تھے کہ انہوں نے دور سے مرزا کو دکھائی کہ انتظام ہو گیا ہے۔ مرزا صاحب نے وضو کیا، نیچے اترے، جوتے پہنے اور مسجد سے باہر۔ جاننے والوں نے روکا، مرزا جماعت ہونے والی ہے، نماز ہونے والی، کہاں جاتے ہو؟ تو مرزا کہنے لگے کہ بھائی جس کام کے لیے حاضر ہوا تھا اب وہ ہو گیا، تو وہاں کیا جانا، یہ کہہ کر اپنے گھر کو چل دیے۔ تو اسی لیے کہتے کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، ورنہ کیا، پر طبیعت ادھر نہیں جاتی۔ ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ہے ایسی ہی کچھ بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ مرزا اسد اللہ خان کے اوپر قرض داروں نے اس قدر ان کا ناطقہ بند کر رکھا تھا، اور ان کی پینشن ان کو نہیں مل رہی تھی، ہر طرح سے کوشش کر کے دیکھ لی، بیچ میں جن لوگوں کو ملایا اور انہوں نے بھی ہر طرح سے مرزا اسد اللہ خان غالب کو ڈسنے کی کوشش کی اور ان کو نقصان ہی پہنچایا۔ کسی طرح بادشاہ تک بھی رسائی حاصل کی کہ وہ وہاں سے سفارش حاصل کریں، لیکن ان دنوں بہادر شاہ ظفر بھی اپنے زوال کے آخری حصے میں تھے، تو ان کی بھی وہ انگریز بہادر کے آگے نہ چلی۔ تو اس بات پہ کہتے ہیں کہ ایسی ہی ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی، ورنہ کیا میں کچھ بول نہیں سکتا، میں بھی بول سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں اور بات کرتا ہوں۔ بس یہی ہے کہ حالات کا تقاضا اور جو ازدواجی زندگی کی جو ان کی کڑی تھی وہ ان کے پاؤں کی بیڑی بنی ہوئی تھی۔ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ کہتے ہیں اب ہم پریشانیوں سے، اپنے روزمرہ کے معاملات کی پریشانیوں سے، تکالیف سے، دکھوں سے، مصیبتوں سے اب ہمارا ذہن جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ چکا ہے، ہمارے قوا میں طاقت نہیں رہی، ہمارے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ مفقود ہو کر رہ گئی ہے۔ اب ہم سے بھاگ بھاگ کر کوئی کام نہیں ہوتا، تو اب ہمیں یہ نہیں رہتا کہ میں کہاں ہوں، ہمیں اپنا حال ہی معلوم نہیں ہوتا، تو ہم کسی کے بارے میں کیا کچھ کہیں۔ مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ ہر وقت اب یہی خواہش ہے کہ بس موت آ جائے، موت کو گلے لگا لیں، تو ان تمام جھنجھٹوں سے، ان تمام مصائب سے، ان دنیاوی آلام سے، ان دنیاوی پریشانیوں سے، ان تکالیف سے ہماری جان چھٹ جائے، اور ہم کیسے تیسے کر کے بھی جو ہے اللہ کے ہاں چلے جائیں۔ مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، اتنے مر کے کسی طرح سے بس مر جائیں، لیکن موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ کہ موت کی جو سختی ہے، جو تکلیفیں ہیں، وہ مصائب اور آلام اور پریشانیوں کی شکل میں تو آتی ہیں، لیکن اصل موت جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں آتی، پر اصل موت جو ہے ہمارے پاس نہیں آتی، تو مر رہے ہیں بس آرزو میں۔ تو عزیز طلبہ،
کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ آخری عمر میں جب مرزا اسد اللہ خان غالب کو مرزا اسد اللہ خان غالب دربار سے منسلک ہو گئے تو بہادر شاہ ظفر کا ارادہ ہوا حج پہ جانے کا۔ تو اپنے دیگر مصاحبوں کے ساتھ بہادر شاہ ظفر نے مرزا اسد اللہ خان غالب سے بھی کہا کہ وہ بھی ہمارا رخت سفر باندھیں۔ تو اس لمحے مرزا اسد اللہ خان نے سوچا کہ تمام عمر تو خدا سے باغی رہے، نہ روزہ رکھا نہ صلاۃ کے پابند رہے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا مرزا صاحب سے رمضان المبارک میں کہ مرزا کتنے روزے رکھے؟ تو مرزا صاحب نے جواب دیا ایک نہیں رکھا۔ مرزا نے کیا جواب دیا؟ زمانی کہ ایک نہیں رکھا، یعنی ان کو بات کر دی کہ ایک نہیں رکھا تو تقریباً باقی 29 رکھیں، حالانکہ انہوں نے کہا ایک نہیں رکھا، مطلب ایک بھی نہیں رکھا۔ تو حالت تو یہ تھی۔ اور کسی نے روزہ میں پوچھا کہ جی آپ روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ تو کہتے ہیں جی کہ میں تو روزے کو بہلاتا ہوں، کبھی روٹی کھا لی، کبھی ٹکڑا کھا لیا، کبھی پانی پی لیا، کبھی ایک پیگ لگا لیا، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو کہتے ہیں لوگ تو روزہ رکھتے ہیں، میں تو روزے کو بہلاتا ہوں۔ مطلب یہ کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کے شاعر اسلامی سے کچھ خاص شغف نہ تھا۔ اسلامی شعار کی طرف، اسلامی اصولوں کی طرف، اسلامی زندگی کی طرف ان کی طرف توجہ کم تھی۔ تو جب آخر میں پھر بہادر شاہ ظفر نے مرزا اسد اللہ خان غالب سے اپنے ہمراہ سفر حج کے لیے آمادہ کیا ان کو، لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا کہ پوری عمر تو ہم نے جو ہے وہ عشق بتا میں کاٹ دی، بقول مومن خواہ مومن، عشق تو کٹی، عشق عمر تو کٹی عشق بتا میں مومن، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اب میں کس منہ سے کعبہ جاؤں گا؟ انہوں نے کہا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، کہ اگر تم اب جانے کا ارادہ کرتے ہو جاتے ہو تو کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ اب جاؤ گے؟ اب عمر کے اس حصے میں جاؤ گے کہ جب تم خود ناتواں ہو گئے، اب تمہارے اندر گناہوں کی سکت نہ رہی، گناہ کرنے کی سکت نہیں ہے، تو اب تم جاؤ گے اپنے رب کے سامنے۔ وہ جو جوانی کا ایام کہ جب تم جوانی کے وہ ایام کہ جب تم موجود تھے، تمہاری طاقت تھی، تم گناہ پہ قادر تھے، تو اس وقت تم نے اللہ کی طرف رجوع اللہ نہیں کیا، اس وقت تو اللہ کی طرف نہیں گئے۔ اب جب گناہوں کی سکت نہیں رہی، کمزور و ناتواں ہو گئے ہو، اب جب چل چلاؤ کا وقت ہے تو اب تم سدھار رہے ہو اللہ کی طرف۔ تو عزیز طلباء طالبات، اصل میں غالب نئی نسل کو اس میں یہ بھی ایک قسم کا پیغام دے رہے ہیں کہ انسان کو اپنی جوانی کے ایام میں، اپنے اس عہد شباب میں کہ جب وہ مکمل طور پہ قوا ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، اور گناہوں پہ قابو کرنے کے، اپنے نفس پہ قابو کرنے کا جو وقت ہوتا ہے وہ جوانی ہی کا ہوتا ہے۔ اس میں جو شخص کر لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو اللہ کی طرف راغب کر لیتا ہے، تو ایسا شخص دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران رہتا ہے۔ اگر جوانی کے عمروں میں اگر سرکش جوانی کو لگام نہیں دی، جوانی کے گھوڑے کو اپنی پوری رفتار سے سرپٹ بے لگام دوڑنے دیا، تو پھر جوان بڑھاپے میں آ کر جب طاقت نہ رہے گی گناہ کرنے کی تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر اس وقت کی عبادت، اس وقت کی ریاضت تو سوائے ٹکروں کے اور کچھ نہیں ہوگی۔ تو عزیز طلباء، آج کا یہ موضوع ہمارے مرزا اسد اللہ خان غالب کی دونوں غزلوں کا پر اختتام ہوتا ہے۔ آپ کو اگر مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزلوں کے حوالے سے، دونوں غزلوں کے حوالے سے، غزل نمبر 1 اور غزل نمبر 2 کے حوالے سے کچھ ابہام ہو، اگر آپ کچھ معلوم کرنا چاہیں تو آپ ہمارے نمبر پر بلا تکلف رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کی پوری رہنمائی کریں گے۔ عزیز طلباء طالبات، یہ دونوں غزلوں کی تشریح انیس حسین کوچنگ سینٹر کے نوٹس میں تحریری شکل میں موجود ہے، آپ وہاں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اب اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔